عید کا پیغام عام ہو جاتا تو بت ٹوٹ جاتے، اور اگر بت ٹوٹ جاتے تو قریش کی وہ عزت اور طاقت ختم ہو جاتی جو وہ پورے عرب میں رکھتے تھے۔ یہی وہ خوف تھا جس نے قریش کے دلوں میں نفرت کی آگ جلائی، اور اس آگ میں سب سے زیادہ جلنے والی عورت امی جمیل تھی۔ امی جمیل کے اندر یہ برداشت نہیں تھی کہ بنو ہاشم کا ایک شخص جو کل تک قریش کے عام لوگوں میں شمار ہوتا تھا اب اللہ کا رسول کہلائے، اور لوگ اس کی بات کو حق ماننے لگے۔ اس کے نزدیک یہ بات بنو امیہ کی سرداری کے لیے خطرہ تھی۔ اس کے نزدیک یہ پیغام صرف دین نہیں بلکہ سیاست کا طوفان تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ امی جمیل ابو لہب کے دل میں مسلسل نفرت بھرنے لگی۔ وہ ابو لہب کو کہتی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کامیاب ہو گئی تو تمہاری عزت ختم ہو جائے گی، تمہارا اثر ختم ہو جائے گا، اور قریش کے بڑے خاندانوں کا نام مٹ جائے گا۔ اس نے ابو لہب کی انا کو جگایا اور اسے یہ احساس دلایا کہ یہ دعوت صرف مذہب نہیں بلکہ تمہاری سرداری پر حملہ ہے۔ ابو لہب کے اندر پہلے ہی غرور اور حسد موجود تھا۔ امی جمیل نے اسی حسد کو ہوا دی۔ اس طرح یہ دشمنی صرف ابو لہب کی نہیں رہی بلکہ ایک مکمل گھرانے کی جنگ بن گئی۔ امی جمیل نے مخالفت کا آغاز صرف زبان سے نہیں کیا بلکہ عمل سے بھی کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ رات کے وقت کانٹوں بھری جھاڑیاں جمع کرتی، انہیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر لاتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی۔ یہ وہی راستہ تھا جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرتے تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے قدم مبارک زخمی ہوں اور آپ کو تکلیف پہنچے۔ ابو لہب کا گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے بالکل قریب تھا، اور بعض روایات کے مطابق دیوار سے جڑا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے امی جمیل کو یہ موقع ملتا تھا کہ وہ رات کو کانٹے اور گندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈال دیتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اسے حمالۃ الحطب کہا، یعنی لکڑیاں اٹھانے والی عورت۔ لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں لکڑیوں سے مراد صرف کانٹے نہیں بلکہ وہ نفرت اور فتنہ ہے جو وہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتی تھی، یعنی وہ فساد کی آگ کے لیے ایندھن اکٹھا کرتی تھی۔ امی جمیل کی شخصیت میں ایک اور چیز بہت نمایاں تھی، اور وہ تھا اس کا غرور۔ امی جمیل کے گلے میں ہمیشہ ایک خاص قیمتی ہار ہوتا تھا۔ وہ اس ہار کو اپنی شان سمجھتی تھی، اور قریش